شاہدہ 16-17 سال کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ ریلوے میں کلرک بھرتی ہوا تھا اور حالات بتا رہے تھے کہ وہ کلرک کی حیثیت سے ہی ریٹائر ہو جائے گا۔ اس کا تعلق ان مردوں میں ہوتا تھا جو حالات کی چکی میں پھنس پھنس کر جمالیاتی حسن کو خیر آباد کہہ چکے ہوتے ہیں اور ہر کام مشینی انداز میں کرتے رہتے ہیں۔ غصہ اور چڑچڑا پن ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی موجودگی ان کے ساتھ رہنے والوں کو ہر وقت ایک ذہنی اذیت سے دوچار رکھتی ہے۔ وہ خود پر سختی اور بد مزاجی کا ایک ایسا خول چڑھا لیتے ہیں کہ لوگ ان سے کسی بھی قسم کی باتیں کرنے سے گریزاں رہتے ہیں۔ شاہدہ کا باپ سخت طبیعت کا ضرور تھا مگر گھریلو معاملات میں دلچسپی لیتا تھا۔ جو کچھ کماتا تھا بیوی کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا تھا۔ اسے بیوی اور بیٹی سے محبت تو بہت ہی مگر وہ اظہار نہیں کرتا تھا۔ شاہدہ نے جب یہ کہا کہ وہ میٹرک کے بعد اپنی تعلیم جاری رکھے گی تو اس نے دفتر سے قرض لے کر کالج میں اس کا داخلہ بھی کروا دیا تھا۔ شاہدہ کی ماں بھی اپنے کام سے کام رکھتی اور شوہر سے دوسری بیویوں کی طرح گھل مل کر نہیں رہتی تھی۔ اس کی یہ وجہ بھی تھی کہ وہ اس سے زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں کرتا تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس کے اس نامناسب رویے کی وجہ اس کے آفس کے حالات تھے جہاں بہت زیادہ ملازموں کی وجہ سے ترقی کے آثار معدوم تھے۔ سالوں ہو گئے تھے اور ابھی تک اس کی پروموشن کے دور دور تک آثار نہیں تھے۔ اخراجات بڑھتے جا رہے تھے اور تنخواہ وہیں کی وہیں تھی۔ باپ کے رویے کی وجہ سے شاہدہ بھی اس سے بات کرتے ہوئے جھجکتی تھی اور وہ گھر میں ہوتا تو وہ سر پر دوپٹہ ڈالے خاموشی سے کسی کام میں لگی رہتی۔ شاہدہ کو اپنی غربت اور کم مائگی کا بہت احساس تھا۔ اس کی سہیلیاں اور آس پڑوس کی عورتیں اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتی تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ کاش اس کا باپ پیسے والا ہوتا۔ اس غربت بھرے ماحول میں رہنے کے باوجود وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ وہ دوسری لڑکیوں کو دفتروں اور مختلف اداروں میں کام کرتا دیکھتی تو اسے ان کے ٹھاٹ بھاٹ نظر آتے۔ وہ اونچی ہیل کی سینڈل پہنے کھٹ کھٹ چلتی پھرتی نظر آتی اور گٹ پٹ انگلش بولتی تو اس کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی کہ اسے بھی ایسا ہی بننا ہے۔ وہ کسی پر ظاہر تو نہیں کرتی تھی مگر یہ حقیقت تھی کہ وہ اس احساس سے کمتری کا شکار ہو گئی تھی۔ اسے اپنی غربت، اپنا ماحول اور ذرا ذرا سی چیزوں کے لیے ترسنا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس نے جیب خرچ سے پیسے بچا بچا کر ایک موبائل بھی خرید لیا تھا۔ یہ موبائل نہایت چھوٹا سا تھا۔ فنکشن بھی کچھ نہیں تھے۔ نمبر ملا کر کسی سے بات کر لو یا پھر FM ریڈیو سن لو۔ اس کے لیے یہ بھی غنیمت تھا۔ اس نے اپنا نمبر اپنی چند گہری سہیلیوں کو بھی دے دیا تھا۔ محلے میں اس کی ایک بچپن کی سہیلی بھی تھی اور اس کا نام فرخندہ تھا۔ دونوں ساتھ ہی کھیل کود کر بڑی ہوئی تھیں۔ فرخندہ کا باپ نہیں تھا اور ماں نے ایک دھاگا بنانے کی فیکٹری میں نوکری کر کے اسے پالا تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد وہ بچوں کے ایک اسکول میں بطور ٹیچر بھرتی ہو گئی تھی۔ کچھ ماہ پہلے اس کی ماں اچانک بیمار ہو کر چل بسی تھی اور اب وہ اس دنیا میں بالکل تنہا تھی۔ اپنی اپنی مصروفیات کے باوجود دونوں اب بھی وقت نکال کر کبھی کبھی ایک دوسرے سے مل لیا کرتی تھیں۔ آج بھی وہ عید کی کچھ شاپنگ کرنے مارکیٹ گئی تھیں۔ شاپنگ کر کے وہ گھر لوٹی تو ماں نے اسے کھانا نکال کر دیا۔ وہ بھی کھانے سے فارغ بھی نہیں ہوئی تھی کہ موبائل پر ایک اجنبی نمبر سے کال آئی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اٹینڈ کرے کہ نہ کرے۔ اس نے بات نہیں کی۔ کھانا کھا کر وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسی نمبر سے پھر کال آئی۔ اس مرتبہ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اوکے کا بٹن دبا دیا۔ دوسری طرف سے کسی نے نہایت نرمی اور مہذب انداز میں کہا، شاہدہ پلیز میری بات سنے بغیر فون بند نہیں کرنا۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس نے فون کو ہی آف کر دیا۔ فون کرنے والے کا لہجہ رہ رہ کر اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ وہ کون تھا جسے اس کا نام بھی معلوم تھا۔ اس کی تو آج تک کسی لڑکے سے بات چیت بھی نہیں ہوئی تھی، نہ اپنوں میں نہ غیروں میں۔ پھر اس لڑکے کو اس کا نمبر کیسے ملا؟ اس کے پاس ان سوالوں کے جوابات نہیں تھے۔
وہ کب تک فون بند رکھتی؟ رات کو کسی سہیلی سے بات کرنے کے لیے اس نے موبائل آن کر لیا۔ پھر اس نے بات ختم کی ہی تھی کہ اسی نمبر سے پھر فون آ گیا۔ اس نے سوچا کہ کال اٹینڈ کر لے، مگر اس کی ہمت نہ ہوئی۔ اسے اپنی کئی سہیلیاں یاد آئیں۔ گھر والوں سے چھپ کر ان کی بھی لڑکوں سے دوستی تھی، اور سب کی سب ان دوستیوں پر بہت خوش تھی۔ شاہدہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ سب لڑکیاں بولڈ تھیں۔ اس کا خیال آنا تھا کہ اس نے بھی بولڈ بن جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ کون سا وہ اسے فون پر کھا جائے گا۔ معلوم تو کرنا چاہیے حضرت کون ہے اور کتنے پانی میں ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔